أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پہلے امام الانبیاء رحمت دو جہاں مالک کون و مقام حبیب کردگار سید ابرار و خیار پروردگار عالم کے سچے پیغمبر اسلام آقا ہے نامدار مدینے کے تاجدار مدنی سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اور رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان. انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے. پیدا ہوا ہے تو گناہ کرے گا، جسم میں جان ہے تو گناہ کرے گا، نفس میں حرکت ہے تو گناہ کرے گا. خواہشات انسان کی الگ الگ ہوتی ہے اور ان کی تکمیل کا ذریعہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. جائز ذریعوں سے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی جائے تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، اور ناجائز طریقوں سے خواہشات نفس کی تکمیل کا سامان فراہم کیا جائے تو یہ قابل دل اور قابل مؤاخذہ ہے. نفس کی خواہشات یہ بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. کسی کا نفس اسے اچھے اچھے کھانے کھانے پر آمادہ کرتا ہے، کسی کا نفس بہترین برق لباس پہننے پر آمادہ کرتا ہے، کسی کا نفس گگن چمبی عمارتوں میں رہنے کے لیے اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، اور کسی کا نفس گناہ کی طرف صاحب نفس کو تیزی کے ساتھ لے کر کے جاتا ہے. جو گناہ کی طرف لے جانے والا نفس ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. جو نیکیوں کی دعوت دینے والا اور نیکیوں کی راہوں پر چلانے والا نفس ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی. وہ عقل کہ جس کے معیار میں وہ صحیح اور غلط چیزوں کو الگ الگ کر سکے. وہ عقل جس کی ترازو اچھی اور بری چیزوں کی
تمیز کر سکے، وہ عقل جو غلط کو صحیح سے الگ کر کے غلط اور صحیح میں فرق بتا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، جو بے عقل یعنی پاگل اور مجنون ہوتا ہے، وہ شریعت مطہرہ کے احکام سے بری ہوتا ہے۔ نماز اس پر فرض ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے، یعنی صاحب عقل ہے۔ روزہ اس پر فرض ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے، یعنی عقل مند ہے۔ حج اور زکوٰۃ یا دیگر ارکان اسلام اس سے متعلق ہیں جو صاحب عقل ہے، عقل ہنر کے زیور سے آراستہ ہے، اچھی اور بری چیزوں کی فرق رکھتا ہے، صحیح اور غلط کا امتیاز رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی ناراضگی کے لیے کون کون سی راہیں جاتی ہیں، ان دونوں راہوں کو سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت میں مکلف لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جن سے احکام شریعت متعلق ہیں وہ افراد مکلف کہلاتے ہیں۔ سامعین اکرام، پھر ہم نے جب لوگوں کی عقل و خرد کا اور اعمال کا جائزہ لیا تو یہ بات نکل کر کے سامنے آئی کہ انسان آج کے دور میں نیکیوں کی طرف کم، گناہوں کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ اب گناہ کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ سبھی کو پتہ ہے۔ جو کام خدا اور رسول کی نافرمانی کا ہو اس کام کو شریعت مطہرہ گناہ کہتے ہیں۔ چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چغلی کھانا گناہ ہے، غیبت سے زبان کو ناپاک کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، بے حیائی اور عریانیت بھری باتیں کرنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، بزرگوں کی بے ادبی گناہ ہے، نمازوں کی ترک کرنے کی عادت گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر گھر کے طاق میں سجانا اور کبھی عبادت نہ کرنا، ثواب سے دور رہنا اور اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کے قریب ہونے کے لیے ہیں، نہ کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے۔ یہ چیزیں اس لیے بہت سارے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو پل پل پر گناہ کرتے ہیں، صبح میں گناہ، دن میں گناہ، رات میں گناہ، نیند میں گناہ، جاگتے ہوئے گناہ، کھانے پینے میں گناہ، چلنے پھرنے میں گناہ۔ لیکن گناہ بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات اور گناہگار بندے کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی نماز انسان نہیں پڑھتا تو یہ گناہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حکم کے نافرمانی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نماز انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ روزہ رکھنا اللہ کی عبادت کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا تو
یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا تعلق بندے کی ذات اور اللہ کی ذات سے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہوتا ہے اور بندے کی ذات سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو بیجا تھپڑ مار دینا، کسی کا سامان چرا لینا، کسی کے ساتھ جبرن زنا کرنا۔ ان گناہوں کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے اور اس شخص سے بھی ہے جس کو ہم نے بیجا مار دیا۔ چوری کرنے کا گناہ بندے کی ذات سے متعلق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق ہے، اور جس کا سامان چوری کیا گیا اس بندے کے بھی متعلق ہے۔ تو جس گناہ کا تعلق اللہ کی ذات اور بندے کی ذات سے ہوتا ہے، کسی تیسرے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، وہ گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے معاف کر دے۔ اور جس گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہو، بندے کی ذات سے بھی ہو اور کسی تیسرے انسان سے بھی ہو، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک وہ تیسرا شخص جس کے حقوق کی تلفی کی گئی، جس کو بیجا تکلیف پہنچائی گئی یا جس کا سامان چرایا گیا، جس کو بے سبب گالی دی گئی، جس کو بے سبب مارا گیا، جب تک وہ معاف نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی یہ حقوق عباد میں ہے کہ آپ کسی کو بیجا تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ حقوق عباد میں ہے آپ کسی کو تھپڑ نہ ماریں، کسی کو گالی نہ دیں۔ اور حقوق العباد جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جس کے حقوق کی تلفی کی گئی ہے معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف نہیں کرے۔ سامعین اکرام، پھر اتنی وضاحت سننے کے بعد گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر ہمیشہ ہمیں جہنم کا ایندھن بن کر کے رہے گا، کبھی بھی اس کو مرنے کے بعد خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اس گناہ کو ہم کہتے ہیں کفر کا گناہ اور شرک کا گناہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی کفر کرے تو اللہ ایسے گناہگار شخص کو کبھی معاف نہیں فرمائے۔ یعنی کفر اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ اور دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک نہ ہو، اس کے علاوہ ہر گناہ دوسرے گناہ کے دائرے میں آتا ہے۔ یعنی جتنے گناہ ابھی ہم نے گنائے، کفر کو چھوڑ دیا جائے اور شرک کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کفر کے اور شرک کے علاوہ تمہارے ہر گناہ کو میں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دوں گا، کفر اور شرک کو کبھی بخشوں گا نہیں، کبھی معاف نہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوحا، سچی توبہ۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی توبہ وہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے
تو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر کے نہ جائے، یہ سچی توبہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی پھر وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر وہی گناہ کرے، تو یہ توبہ نہیں کہلاتی۔ قرآن پاک میں ہے ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، گناہ میں آگے بڑھتے ہیں، لن تقبل توبتهم، ان کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کن کی قبول کی جائے گی؟ توبہ ان کی قبول کی جائے گی کہ جو توبہ نصوحہ کرے کسی گناہ کے ارتکاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو خالق حقیقی اور اپنے کو سب سے عاجز بندہ سمجھتے ہوئے اس گناہ کا اعتراف کرے اور اللہ کی کبریائی کے آگے پیشانی اپنی سجدے میں رکھتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، درد اور احساس کے ساتھ معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بے پناہ کرم فرمانے والا ہے، بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اپنے بندوں۔ اب ہم جب اس تعلق سے تفسیروں میں جاتے ہیں اور الگ الگ صحابی کے، الگ الگ اولیاء اکرام کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو بے شمار ایسی چیزیں ہمارے سامنے نکل کر کے آتی ہیں کہ جن چیزوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد انسان کے دل و دماغ میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی عقل و خرد میں نور پیدا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور عقائد میں پختگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھ سے وہ کام ہو گیا جو کام کسی بھی انسان سے نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا، میں نے خوشی خوشی کسی سے زنا کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آخرت کی مجھے سزا نہ ہو اور میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مجھے مل جائے، مجھ پر شریعت نے جو حد جاری کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جو کوڑے مارنے کی تلقین شریعت کی طرف سے آئی ہے، وہ کوڑے مار دیے جائیں اور مجھ پر حد جاری کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نے آ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، اپنے زنا کرنے کا اعتراف کیا ہے، ابھی یہ حاملہ ہے، اس کو گھر لے جاؤ اور اس کی کفالت کرو، اسے کھانا پینا دو، جب اسے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد لے کر کے میرے پاس آنا، پھر میں اللہ کا قانون اس پر نافذ کروں۔ ماں باپ گھر لے کر کے جاتے ہیں اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس عورت کو ماں باپ لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو شریعت کا حکم ہوتا ہے وہ اس پر نافذ فرماتے ہیں، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ایک زناکار عورت کی نماز جنازہ پڑھا دی، یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کی شریعت کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اس عورت نے جو توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 ان لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 لوگوں کو اس کی توبہ کافی ہو جائے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا اس عورت نے، لیکن اپنے فضل و کرم سے اس عورت کو بخش دیا، اور جس کی نماز جنازہ رحمت للعالمین پڑھا دیں پھر تو اس کا جنت میں ٹھکانہ فکس ہے اور لازم۔ توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ محبوب ہے۔ آج ہم توبہ سے بھاگتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت شیطانی حرارتوں میں 24 گھنٹے گردش کرتی ہے، دلوں میں ہمیشہ ادھل پدھل مچی ہوتی ہے، گناہ کی طرف ہمارا دل بے پناہ رغبت رکھتا ہے۔ توبہ سے ہم بے پناہ دور ہو چکے ہیں۔ توبہ اس چیز کا نام ہے جو چیز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ توبہ وہ چیز ہے جو چیز بندے کے نامہ اعمال میں جنت جیسی عظیم جگہ کا صدور کر دیتی ہے، جنت جیسی عظیم جگہ کو فرشتوں کے ہاتھیں لکھوا دیتی ہے۔ توبہ وہ عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی توبہ سے خوش ہو جائے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو اللہ بخش دے، اور اللہ کسی بندے کی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر ناراض ہو جائے تو پوری دنیا کے برابر بھی اس کی نیکیاں ہو اور ثواب کا کام ہو، لیکن اللہ اس کی عقل کی وجہ سے اگر اس کے ثواب کے کام کو پسند نہ فرمائے تو پھر اس شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، 500 سال تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب فرشتوں کے ذریعے اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو ایک بات بتا، تو نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نامہ اعمال کو ترازو کے ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اپنی عبادت کو تولوانا چاہتا ہے یا اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت کو تولوانا چاہتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، مجھے اللہ کی نعمت کے بدلے نہیں بلکہ اپنی عبادتوں کے بدلے جنت میں جانا ہے۔ ایک ترازو میں میرے نام اعمال کو رکھا جائے اور ایک ترازو میں میری عبادت کو رکھا جائے، میری عبادت بھاری ہو جائے گی پھر مجھے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھ دو۔ ایک پلے میں جب اس کی 500 سال کی عبادت رکھی گئی پھر فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی جسم کی تمام جو نعمتیں ہم نے اسے عطا کی ہے، ساری نعمتوں کو نہیں، صرف اس کی ایک آنکھ نکال کر کے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دو، اور اس کے بعد میری ایک نعمت کو اور اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کو تول کر کے دیکھ لو، جس کا پلہ بھاری ہو جائے اس کی طرف فیصلہ کر دیا جائے۔ جب اس 500 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا گیا اور اس کی آنکھ کو دوسرے پلے میں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ آنکھ جو ایک نعمت ہے، اس آنکھ کے بدلے بھی اس کی 500 سال کی عبادت نہیں تھی۔ جب 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا بدلہ نہ بن سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کان جیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، آنکھ جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے، منہ جیسی نعمتیں ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، ناک جیسی نعمتیں ہمیں سوننے کے لیے دیتا ہے، ہاتھ جیسی نعمتیں ہمیں کام کرنے کے لیے عطا کرتا ہے، پیروں جیسی نعمتیں ہمیں چلنے کے لیے دیتا ہے، سانس ایک لمحہ ہمارے باہر نکلتی ہے اور دوسرے لمحہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے۔ اگر ہمارے جسم کے باہر سانس نہ آئے تو ہماری نبض ہستی تھم جائے، اور ہمارے جسم کے اندر سانس چلی جائے باہر نہ لوٹے تو بھی ہماری نبض ہستی تھم جائے۔ پانی ہم بڑے ہی شوق و ذوق سے پیتے ہیں، اگر ہم جسم کے اندر گیا ہوا پانی پیشاب کے راستے سے باہر نہ آئے تو ہماری زندگی جان پر بن آتی ہے۔ کھانا ہمارے جسم میں جاتا ہے، اگر وہ غلاظت بن کر کے نجاست بن کر کے جسم سے فضلات کی شکل میں باہر نہ نکلے تو پھر بتائیں کہ کیا حال ہوتا ہے 2 دن جو شخص لیٹرین نہیں جاتا یا اس کا پیٹ جام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ 500 سال کی عبادت کرنے کے بعد وہ اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ ادا نہ کر سکا، اور جو سراپا اللہ کی نعمتوں میں پوری زندگی ڈوبا رہتا ہے وہ 40 سال زندگی جینے کے بعد
50 साल जिंदगी जीने के बाद उनमें भी गाहे बगाहे जुमा के दिन चले आए। और बहुत से तो ऐसे हैं कि ईद की 2 रकात जाकर के पढ़ लिए और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान समझ लिए। वो बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का शुक्रिया कैसे अदा करता है। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह गफूर रहीम है, बेपनाह गफूर रहीम। बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत थी जिसको हम ताइफा, आप तवाइफ कहते हैं। वो फाहिशा औरत जंगलों से गुजर रही थी। जंगलों से गुजरने के दरमियान उसे एक कुएं के इर्द गिर्द एक कुत्ता घूमता हुआ था। वो औरत समझ गई ये कुत्ता जबान बार बार निकाल रहा है, बेशक इसे प्यास लगी हुई, लेकिन ये कुएं के अंदर मुंह डाल करके पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन अपनी प्यास का इजहार भी कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। कोई इसकी तरफ इल्तिफात नहीं कर रहा। उस औरत ने अपना एक मोजा उतारा और मोजा उतार करके कुएं से पानी ला करके उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा और ये काम इतना पसंद आया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, मैंने इस औरत के तमाम गुनाहों को बख्श दिया और मैंने इसको जन्नत अता की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदे की कब कौन सी नेकी कबूल हो जाए कोई नहीं देखता। और तौबा अल्लाह को कितना पसंद है। कोई बंदा अल्लाह से तौबा करे, ये बात अल्लाह को कितनी पसंद है, हम इसके ताल्लुक से भी मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स अपने पूरे सामान हयात के साथ कहीं जाने का कष्ट करता है, अपना ऊँट तैयार करता है, उस पर खाना ला देता है, पानी का मशकीज़ा रखता है, जंग के आलात रखता है, जंगल में जानवरों से लड़ने के लिए सामान रखता है और घर से उसकी मंजिल मकसूद तक रास्ते में जो जो भी मरहले आते हैं उन सारे मरहलों में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को वो अपने ऊँट पर सजा करके रखता है, अपने ऊँट पर ला देता है। घर से बाहर निकलता है, जंगलों के रास्ते में जब वो गुजरता है तो उसे बड़ी थकन महसूस होती है। वो सोचता है कि मैं अपने ऊँट को चंद मिनटों के लिए पेड़ से बांध लूँ और उसके बाद आराम कर लूँ। जब बेदार होऊंगा, तरोताज़ा हो जाऊंगा और थोड़ी सी तवानाई वापस आएगी तो फिर मैं अपने ऊँट के साथ मंजिल मकसूद का कस्द करूंगा और अपने सफ़र को पाए तकमील तक पहुँचाऊंगा। वो जंगल में अपने ऊँट की रस्सी को एक पेड़ से बांध करके आराम करने लगता है। जब वो आराम करने के लिए सोता है तो उसका ऊँट वहां से भाग जाता है और वो अभी आराम ही कर रहा है। जब वो बेदार होता है तो शेर और खूंखार जानवरों की आवाज उसका काटती है। बड़े बड़े मूसी जानवर उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। बड़े बड़े सांप उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। हत्ता कि जिंदगी की कोई भी रमक उसके अंदर अब बाकी नहीं रहती। वो बिल्कुल यकीन कर लेता है कि ये दरिंदे जानवर अब मेरी जिंदगी को मौत तक पहुंचा देंगे और अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की बाकी नहीं है। ये शेर मुंह खोल करके खड़ा हुआ है, ये चीते और भेड़िए मेरे गोश्त को खाने के लिए बेताब बेकरार हैं। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है और मैं बहुत जल्द मौत का जाम पीने वाला हूँ। यही सोच रहा था कि उसकी दोबारा नींद लग जाती है और जब दोबारा नींद लगती है, आंख अब खुलती है तो वो क्या देखता है कि वही ऊँट पूरे साजो सामान के साथ उसी पेड़ पर फिर बंध गया है और अब उसमें भूख लगे तो खाना भी मौजूद है, प्यास लगे तो मशकीज़े में पानी मौजूद है। खतरनाक और मूसी जानवर अगर सामने आए तो उनसे लड़ने के लिए हथियार भी मौजूद है। बारिश हो तो बारिश की बूंदों की ठंडक से बचने के लिए कपड़े भी मौजूद हों। धूप आए तो धूप की तपिश और तमाज़त से बचने के लिए उसमें छतरी भी मौजूद हो। तो ऐसे शख्स को कितनी खुशी होगी आप बताएं जरा। आप यहाँ से विदेश जाए काम करने के लिए और बिलफर्ज रास्ते में आपका पर्स चोरी हो जाए, आपका सामान चोरी हो जाए और आप डाकुओं के बीच में घिर जाए। जो डाकू आपसे इस बात का मुतालबा करे कि तुम
तुम्हारी जेब में जो कुछ है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और तुम्हारी जेब का जो सामान था वो तो चोरी हो गया, अब अपनी जान बचाने के लिए तुम क्या दोगे? हत्ता कि तुम देख भी रहे हो कि वही डाकू हमसे पहले सैकड़ों लोगों को हमारे ही सामने कत्ल कर दिए इस बात पर कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, और इनके मुतालबे पर उनके पास देने के लिए जेब में कोई पैसा नहीं था, देने के लिए उनके पास कोई सरमाया नहीं था। तो हमारी ही निगाहों के सामने उन लोगों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। तो ये शख्स भी सोचेगा बिला शुबा और यकीन की मंजिल तक इसका शक पहुंच जाएगा कि मेरी जेब में भी कुछ नहीं है, और डाकुओं का बादशाह जब मेरे पास आकर के कहेगा कि तुम्हारे पास कोई सामान हो वो सामान दो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में कितना खौफ उसके दिल में पैदा होगा, कितना डर उसके दिल में पैदा होगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अचानक ही वो बादशाह अल्लाह के करम से दिल में नरमी पैदा होने के बाद कह दे जाओ मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। तो ऐसा शख्स जो मौत के समंदर में घिर गया हो और अचानक जिंदगी की कोई कश्ती उसे साहिल तक पहुंचाती हुई नजर आए तो कितना खुशनसीब होगा वो, और उसको कितनी खुशी होगी। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जिसकी जिंदगी की रमक खत्म हो गई हो, जिसे इस बात का यकीन हो गया हो कि अब मौत ही मेरे सामने है, मौत के अलावा मुझे कोई चीज गले नहीं लगा सकती, जो भूख लगने पर खाने का मोहताज हो गया हो, जो प्यास लगने पर पानी का मोहताज हो गया हो, जानवरों से लड़ने के पास उसके पास कोई हर्ब के आलात ना हो, जिसके पास धूप की तपिश और तमाज़त से बचने के लिए कोई कपड़ा ना हो, बारिश की बूंदों से बचने के लिए जिसके पास कोई गिलाफ कपड़ा ना हो, ऐसे शख्स के सामने अगर अचानक एक ऊंट आ जाए और उस ऊंट पर तज़ो ताज़ा फल लदे हुए हो, उस ऊंट पर प्यास लगने के बाद मीठा पानी पीने के लिए मौजूद हो, उस ऊंट पर उसके बदन की धूप से हिफाजत करने के लिए कपड़े मौजूद हो, उस ऊंट पर बारिश की बूंदों के ठंडक से बचने के लिए कपड़े मौजूद हो, तो वो शख्स कितना खुश होगा। और कितना खुश होगा इस बात को सोच सोच के कि मैं तो मौत की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन मुझे जिंदगी और हयात की एक रमक दिखाई देती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा मौत देखने के बाद जिंदगी मिलने पर जितना खुश होता है उससे करोड़ा ज्यादा गुना अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा सुनने के बाद खुश होता है। अल्लाह अपने बंदों की ज़बान से जब तौबा सुनता है तो उस इंसान से ज्यादा खुश होता है जो मौत देखने के बाद जिंदगी देखने पर खुशी होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई गुनहगार बंदा अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला जंगल में घूमे हुए सामान पा लेने के बाद जितना वो शख्स खुश होता है उससे करोड़ा गुना ज्यादा खुश अल्लाह उस बंदे की तौबा सामईन इकराम, तौबा इंसान के दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ने वाली चीज है। तौबा बंदे के अंदर बंदगी पैदा करने वाली चीज है। तौबा ही एक ऐसी चीज है जो बताती है हमें कि हमसे बड़ा भी कोई मौजूद है। तौबा ही एक ऐसी चीज है जिस चीज को बंदा अपना ले तो उसके अंदर कभी अनानियत पैदा ना हो, कभी तकब्बुर पैदा ना हो। फिरौन गर्क जो हुआ है एक वजह से कि वो अना का शिकार हो गया, मैं सबसे बड़ा हूँ। नमरूद मौत के घाट उतारा गया एक वजह से अना का शिकार हो गया और ये बात दिल में पैदा हो गई, मैं सबसे बड़ा हूँ। शद्दाद इसी बात में हलाक हुआ कि अनानियत का शिकार होने के बाद वो भी इस बात को सोच बैठा मैं सबसे बड़ा हूँ। और तौबा करना एक मुसलमान की इतनी प्यारी सिफत है कि जब जब तौबा में वो अपनी पेशानी को मिट्टी पर रखेगा और अल्लाह की कुदरत को याद करेगा तो उसे अपने आजिज होने का यकीन होगा और परवरदिगार आलम के खुदा होने का यकीन होगा, अल्लाह तबारक व तआला के मोजिज होने का यकीन होगा और वो बिलाशुबा एतराफ करेगा कि अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा हूँ और तू जिसे चाहे आजिज कर दे।
कायनात में तुझे आजिज करने वाला कोई नहीं है। पूरी कायनात तेरे हुक्म के फरमा बरदार में है और हम सब तेरे बंदे तेरे हुक्म की तामील में लगे हुए हैं। बल्कि हमारी हैसियत ही क्या है, अपने परों पर आसमान उठाने वाले फरिश्ते तेरे हुक्म की तामील में लगे हुए हैं। समंदरों को अपनी नूरानियत के साए तले छुपाने वाले परिंदे तेरे हुक्म की तामील में लगे हुए हैं। किरामन कातिबीन जो हमारे कांधों पर मौजूद है वो तेरे हुक्म की तामील में लगे हुए हैं। तो तौबा एक ऐसी चीज है जो इंसान को घमंड से दूर करके, तकब्बुर से दूर करके, किब्र नखवत से दूर करके ये बताती है कि तुम कुछ भी हो जाओ लेकिन आजिज बंदे हो और जिसके सामने तुम तौबा कर रहे हो वो तुम्हें पैदा करने वाला पाक परवरदिगार है। और तौबा से बंदों को कितना फायदा होता है, बनी इसराइल का एक वाकया और सरे दस्त जहन में आ गया तो सुने। 3 दोस्त होते हैं और वो किसी काम से किसी जगह पर जा रहे होते हैं। एक जंगल में, एक गार में, एक गुफा में वो आराम के लिए रुकते हैं कि कुछ देर आराम कर लिया जाए, उसके बाद मंजिल तक पहुंचा जाए। जैसे ही वो लोग आराम के लिए रुकते हैं, गुफा का दरवाजा एक पहाड़ से आकर के बंद हो जाता है। जब वो पहाड़ का टुकड़ा गुफा के दरवाजे में आकर के रुक जाता है तो उसमें इतनी जगह भी नहीं होती कि ये तीनों फर्द जो अंदर हैं एक एक करके बाहर निकल सके। बिल्कुल उसका मुंह बंद हो जाता है। अब इन तीनों लोगों ने अपनी अपनी नेकियां अल्लाह की बारगाह में रख करके अल्लाह से तौबा की और जिसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क्या अता किया आप आगे मुलाहिजा करें। इन तीनों में से एक शख्स अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, रोता है और अर्ज करता है, ऐ पाक परवरदिगार, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं जब तक उन्हें दूध नहीं पिलाता था रात में मैं सोता नहीं था, और साथ ही साथ उनके पहले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता था, जो हमारे घर के खादिम होते थे उन्हें भी दूध नहीं पिलाता था। मैं सुबह से शाम तक काम करता था और जो भी पैसा मेरे पास आता था मैं पहले दूध ला करके अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दूध लेकर के आया, मेरे माँ बाप जब मैंने उनको दूध पिलाना चाहा तो वो ताख़ीर होने की वजह से सो चुके। मुझे ये बात गवारा ना हुई कि मेरे माँ बाप जिन्होंने मोहब्बतों और शफ़क़तों के साए में मुझे पाला हो वो आज भूखे सो जाएं, लेकिन उनकी नींद लग चुकी थी तो मैंने उन्हें बेदार करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं रात भर यूं ही दूध का प्याला हाथों में लेकर के खड़ा था और मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पैरों के पास भूख की शिद्दत में रो रहे थे, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे थे। लेकिन मेरी आदत थी कि मैं पहले माँ बाप को खिलाता था, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाता था। इसलिए मैंने रात भर अपने बच्चों को भूखा रखा और सिर्फ इस नियत से कि पहले अपने माँ बाप को खिलाऊंगा पिलाऊंगा। सुबह तक इंतजार किया। जब सुबह की पहली पौंक उठी और आसमान से सफेदी की किरण मेरे माँ और मेरे बाप के चेहरे पर पड़ी और वो बेदार हुए, तो मैं हाथों में जो दूध का प्याला लेकर के सारी रात उनकी बेदारी का इंतजार कर रहा था, उन्हें दूध का प्याला दिया। वो दूध पिए, शिकम सैर हुए और मुझे दुआओं से नवाजे। उसके बाद मैंने अपने भूख से बिलखते बच्चों को और प्यास से तड़पते बच्चों को पानी दिया, दूध पिलाया और खाना खिलाया। ए अल्लाह, अगर मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए ये काम किया है तो इस गार के पहाड़ से मुझे नजात दे दे, और ये जो पहाड़ गार के मुंह पर आकर के बैठ गया है, रुक गया है, इसको अलग कर दे ताकि हम बाहर चले जाएं। ये दुआ किया उसने, गुनाहों की माफ़ी चाही। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को थोड़ा सा खिसका दिया, लेकिन अभी भी इतना नहीं खिसका कि वो लोग बाहर निकल सके। अब दूसरा शख्स अर्ज करता है, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, मैं उस पर फरेफ्ता था और हर कीमत में उसे हासिल करना चाहता था। वो गरीब थी, उसके माँ बाप गरीब थे और मैं सरमायादार था, पैसा था, मेरे पास दौलत थी। एक मर्तबा बहुत कहत सारी पड़ा और वो दाने दाने को मोहताज हो गई, खाने पीने को मोहताज हो गई और ठोकरें खाते खाते
بالآخر وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے غلے کا اور کھانے کا سوال کرنے لگے۔ میں نے اسے غلہ اور کھانا اس شرط پر دیا کہ تم یہ لے تو لو لیکن میرے ساتھ بدفعلی کرنے پہ تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ گناہ کے کام میں تیار ہو جاؤ۔ وہ بچی میری چچا زاد بہن غریب تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالآخر مجبور ہو کر کے اس کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اور جس وقت اب ہم دونوں کے اس کام میں کوئی بھی چیز مانے نہ تھی اور ہم گناہ کی آخری حد تک پہنچ گئے تھے کہ اچانک میری چچا زاد بہن نے کہا کہ بغیر حق کے کسی کی مہر نہ توڑو، یعنی گناہ کا کام نہ کرو۔ شادی کے بعد جو چیز جائز ہوتی ہے اس چیز کو بغیر شادی کے تم نہ کرو، نہیں تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس نے جیسے ہی اتنا کہا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور آزاد کر دیا، اور 120 دینار جو اسے میں نے دیے تھے اس کو دینے کے بعد اس کو کہا کہ اب تمہیں واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جو 120 دینار تمہیں بطور قرض دیے تھے اس دینار کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرو۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو غار سے ہمیں نجات دے دے، اور غار کے منہ پر جو پہاڑ کا ٹکڑا آ کر کے رک گیا ہے اس ٹکڑے کو الگ کر دے۔ تو اللہ نے اس بندے کی بھی دعا قبول کی، اور غار میں تھوڑا سا اور سوراخ بڑھ گیا اور پتھر وہاں سے ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی وہ سوراخ اتنا نہ ہوا کہ یہ لوگ اس غار سے باہر نکل سکے۔ اب تیسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں نے کسی کام کے لیے کچھ مزدوروں کو اپنے گھر پر بلایا، جب وہ کام سے فارغ ہو گئے اور شام کو جانے کا وقت ہوا تو میں نے ایک ایک کر کے سارے مزدوروں کو مزدوری عطا کر دی، لیکن جب میں نے گنا اور حساب و کتاب لگایا تو ایک مزدور ایسا تھا کہ جس نے کام کرنے کے بعد بنا مزدوری لیے میرے گھر سے چلا گیا، اور میں نے اس کی مزدوری کو لے کر کے کاروبار شروع کر دیا، اور خدا کی قدرت کہ میرے کاروبار میں اتنی برکتیں ہوئی، اتنا اضافہ ہوا کہ آج سینکڑوں ہزاروں بکریاں میرے ریبڑ میں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں ہزار اونٹ اور اونٹنیاں میرے پاس بطور املاک اور جائیداد موجود ہیں، بے شمار باغات میرے موجود تھے۔ جب کچھ سالوں کے بعد وہ مزدور میرے پاس مزدوری لینے آیا کہ میں فلاں دن تمہارے پاس مزدوری کیا تھا اور بغیر مزدوری لیے چلا گیا تھا، مجھے میری مزدوری واپس کرو، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ ساری جائیداد جو دکھ رہی ہے یہ تمہاری مزدوری ہے، سب کے سب کو لے جاؤ۔ تو وہ مزدور کہتا ہے کہ کیا مذاق کر رہے ہو میاں، میں تو ایک دن مزدوری کیا تھا جس کی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ریوڑ جو بکریوں کے ہیں اور یہ ہزاروں ہزار اونٹ ہیں اور یہ کئی کئی باغ ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، یہ شیری چشمہ ہے اور شیری پانی کا کنواں ہے، یہ سب میرا ہے۔ تو اے اللہ، میں نے اس شخص سے، اس مزدور سے کہا، ہاں جو تم نے مزدوری نہیں لی تھی میں نے اسی مزدوری سے کاروبار کیا، اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکتیں عطا کی کہ یہ ساری چیزیں اسی مزدوری کی قیمت سے ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں تمہاری ہے، تم لے جاؤ۔ تو وہ شخص سب کا سب سامان لے گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ کیا ہے تو اس غار سے مجھے نجات دے دے، اور غار کے مہانے پر جو پہاڑ کا ٹکڑا آ کر رک گیا ہے اس ٹکڑے کو الگ فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے شخص کی بھی دعا قبول کر لی، اور دھیرے دھیرے کر کے وہ غار کے منہ پر جو پہاڑ کا ٹکڑا تھا اس ٹکڑے کو ہٹا دیا، اور یہ تینوں شخص اس موت کے غار سے باہر چلے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے آپ ان واقعات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول زنا کرنے کے بعد سرکار کائنات کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے گناہ ہوا ہے، زنا ہوا ہے، اس پر
اور حد جاری کی جائے، اس پر شریعت کا حکم نافذ کیا جائے۔ وہ شخص جب شریعت کے حکم نافذ ہونے کے بعد موت کے جام کو خوشی خوشی پی لیتا ہے تو اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اس مرنے والے شخص نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ سارے لوگوں کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بندوں کا مقام ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آپ صبح جب سفیدی نکلتی ہے تو سورج رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نکلتا ہے، شام کو جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے خوف سے لرزتا ہوا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ڈوبتا ہے۔ پرندے رات کی تاریکیوں میں اپنی چونچوں سے اپنے اپنے گھونسلے میں سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں اللہ کے خوف سے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ زمین پر چلنے والی مخلوق سبحان اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ آسمان کے فرشتے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ پہاڑوں پر رہنے والے فرشتے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پر رہنے والے فرشتے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ اور ہم کیسے گناہگار بندے ہیں کہ ہم اس وقت بستر چھوڑتے ہیں جب فرشتے نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں جب اللہ کی مخلوقوں میں انگنت مخلوق اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ میں کہتے ہیں ہم افضل المخلوقات ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل بشر ہیں، ہم افضل المخلوقات ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بلا شبہ ہم افضل المخلوقات ہیں، لیکن عمل کو دیکھو کہ پرندے عبادت میں ہم پر سبقت لے جا رہے ہیں، جانور عبادت میں ہم پر سبقت لے جا رہے ہیں، مچھلیاں عبادت میں ہم پر سبقت لے جا رہی ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، اللہ کے عذاب سے اپنے جسم کو ڈرنا سکھائے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو معمور کرے، قرآن پاک اور حدیث پاک کے احکام پر چلنے کی اپنے جسم کو، اپنے عادت کو اس طرح عادی بنا لے کہ زندگی میں نفس کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی بات پر تمہیں آمادہ کرے تو تمہیں جہنم کے عذاب نظر آ جائے۔ جب بھی تمہارا نفس تمہیں گناہ کی طرف بلائے تو تمہیں خدا کا عذاب سامنے نظر آ جائے۔ جب بھی تمہارا نفس تمہیں گالی دینے پر آمادہ کرے، چغلی کرنے پر آمادہ کرے، چوری کرنے پر آمادہ کرے تو فوراً تمہیں عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ کوڑا نظر آ جائے جو کوڑا مرنے کے بعد تمہاری خاطرداری کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام گناہگاروں کی گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، آپ سب کے والدین کی اور تمام مومنین مومنات کی حشر کے دن اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، جنت میں ہم سبھی کا وہاں ٹھکانہ بنائے کہ ہم جب بھی آنکھ کھولے تو رخ مصطفیٰ کا دیدار ہماری آنکھیں کرے، اور ہم دنیا سے جب رخصت ہوں تو ہمارے سینوں میں ایمان کی ایسی لوک ہو، ہمارے سینوں میں ایمان کی ایسی چمک ہو کہ فرشتے قبر میں ہمارے سینوں کی چمک دیکھ کر کے یہ کہیں کہ یہ دیکھو محمد رسول اللہ کا غلام آیا ہے۔ اے اللہ، اس کو اس طرح جنت میں مقام عطا کر دے جس طرح تو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی بخشش فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔